اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فتنوں کے وقت انسان کے حالات۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ سورہ انفال آیت نمبر 25۔ اس آزمائش اور فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف مجرموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں اور خواتین اسلام، ان فتنوں کو دیکھ کر عقل مندوں کی عقل بھی جواب دے جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی روایت ہے، اس وقت دین پر قائم رہنا آگ کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ حالات اتنے سنگین ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادہ فی الحرج کالحرجۃ الی۔ ترمذی کی روایت۔ ایسے فتنوں کے موقع پر عبادت کرنا اجر و ثواب کے اعتبار سے میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ مصائب و مشکلات سے پریشان ہو کر آدمی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر۔ ابن ماجہ کتاب الفطر۔ اے کاش اس کی جگہ میں اس قبر میں مدفون ہوتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ یہ ایسا فتنے کا دور ہے، انسان اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل کا کام ہے۔ وہی کہا گیا کہ آگ کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ایسے سنگین حالات اس دور میں آ چکے ہیں، موجودہ دور میں ہماری آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ حالات سے واقف ہیں۔ نمازوں کو، صفوں کو بگڑا دیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی بجائے اور اس کی مخالفت میں ہمیں نماز پڑھنا پڑ رہا ہے۔ یہ فتنوں کا دور نہیں تو کیا ہے؟ یہ عذاب الہی نہیں تو کیا ہے؟ یہ دجال کا فتنہ نہیں تو کیا ہے؟ میرے بھائی، میرے دوست، جو ہماری نافرمانیاں، ہمارے بدعمالیوں کی سزا اللہ رب العالمین نے ایک کورونا کی شکل میں ایک جراثیم کو بھیج کر ساری دنیا کے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی سپر پاور اس کو اپنے قابو میں کرنے سے قاصر ہے۔ سب کچھ بے بس ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی، ایسے فتنوں کے موقع پر قرآن و سنت کے مطابق اور اللہ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے رجوع ہونا، توبہ استغفار کرنا اجر و ثواب کے اعتبار سے میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ مصائب و مشکلات سے پریشان ہو کر آدمی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا اے کاش اس کے بجائے میں اس قبر میں مدفون ہوتا۔ اس وقت دین نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، اس وقت دین نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ کمزور دل انسان
ان فتنوں سے گھبرا کر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، مرتد ہو جائیں گے، ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافر ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ یا بعرض من الدنیا۔ ترمذی کی روایت ہے، صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کفر کی زندگی اختیار کر لے گا، اور جب شام کے وقت مومن ہوگا وہ صبح ہوتے ہوتے کفر کی زندگی اختیار کر لے گا، دنیا کی حقیر پونجی کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ایسے ہی لوگ قیامت کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے تو پیچھے سے فرشتے ان کو گرفتار کر لیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، آپ نہیں جانتے، بخاری کی روایت ہے میرے بھائی میرے دوست، آپ نہیں جانتے یہ لوگ آپ کے بعد دین کو ترک کر چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین تھا وہی دین قیامت کے دن تک ہوگا۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ دین ترک کر چکے تھے۔ کون سا دین ترک کر چکے تھے؟ جو اللہ رب العالمین نے شریعت اتاری تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ شریعت صحابہ کے ذریعے سے سارے دنیا کے انسانوں تک پہنچا دی گئی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں تم زیادہ بھی نہ کرو کم بھی نہ کرو، مگر ترک کر دینے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی میرے دوست کہ اس دین کو ہم نے چھوڑ دیا، اس دین کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت اتری، جو سارے قیامت تک کے لیے اتری، ساری دنیا کے لیے اتری، مگر ہم لوگوں نے اسے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ نت نئے دین کو ہم نے اپنا لیا، نئے نئے دین کو ہمیں اپنا لیے اور دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر کے دین کے دھجیاں اڑا دیے ہم لوگ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض، سخت غضبناک ہو چکے ہیں، اور اتنا غضبناک ہو چکے ہیں کہ لوگ موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ ایک عذاب الہی ہے یہ بہت بڑا انسانوں کا نقصان ہے، ساری عالمی معاشیت کا نقصان ہے، انسانی زندگی درہم بھرم ہو چکی ہے، نہ جانے اور بھی زیادہ کیا کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے حوض کوثر کے پاس مسلمانوں کو دھکے مار کر ہکال دیا جائے گا۔ یہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کر نیا دین بنا کر اپنے پیروکاروں کے پیچھے یہ چلنے لگے۔ آج یہاں حوض کوثر کے پاس جمع ہوئے ہیں پانی کے لیے تاکہ ہمیں راحت نصیب ہو جائے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ لوگ دین میں نئی باتیں ایجاد کر دے، نیا دین بنا لیے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سخن سخن، دور کرو ان کو میری نظروں سے، دور کرو ان کو۔ میرے بھائی کیا مقام ہوگا اس وقت؟ کیا آپ اس پرفتن دور میں کیا آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے تیار ہیں ہے یا نہیں؟ آپ اپنے منہ میں اپنے گریباں میں منہ ڈال کر جھانکیں اور اپنی دینداری کا جائزہ لیں، کیا خالص دین پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ نفیس دین، جو پاک اور صاف دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے تھے، کیا وہ دین ہمارے پاس ہے؟ یہ دنیا کا بنایا ہوا دین لوگوں نے رائج کیا، لوگوں کا راج کیا ہوا دین ہمارے پاس ہے،
کیا ہم اس دین پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم صحیح دین پر جا رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، میرے دوست، خواتین اسلام، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دنیا میں عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمارا عمل کہاں قابل قبول ہوا؟ جب ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے تو عذاب الہی ضرور بضرور آئے گا اور آنے والا ہے، اور اس کے بعد اور بھی بہت سے عذاب آنے والے ہیں میرے بھائی۔ اس دور پرفتن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد باب الذکر الفتن، اس وقت لوگ دو جماعتوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت ان مومنین کی ہوگی جن کی زندگی نفاق کی آلودگیوں سے پاک ہوگی، جن کے دلوں میں تھوڑا بھی نفاق نہیں ہوگا، دین کے بارے میں کہیں گے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بتائے ہوئے راستے میں چل رہے ہیں، مگر جب عمل کا میدان آتا ہے تو بزرگان دین، پیران پیر، مرشد، نہ جانے کن کن مفتیوں کے پیچھے ہم چلتے ہیں، تو یہی تو نفاق ہے۔ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، اسی کو نفاق کہا گیا ہے۔ اور اس نفاق سے پاک، آلودگیوں سے پاک ہو کر جو ایمان کو مضبوط کر لے گا، وہ ایک جماعت ہو جائے گی، وہ پاک جماعت ہوگی۔ دوسری جماعت ان منافقین کی ہوگی جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی زبان سے کچھ کہیں گے، عمل سے کچھ کر کے دکھائیں گے۔ ایسے لوگ منافقین میں سے شمار ہیں۔ جب مسلمان اس حالت کو پہنچ جائیں تو اسی دن یا دوسرے دن خروج دجال کا انتظار کرو، خروج دجال کا انتظار کرو۔ اب دجال تو ہمارے آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے، نئے نئے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس دور کے اندر دجال ایک ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گیا ہے۔ ہر لڑکی، ہر بچی، ہر بیوی کے ہاتھ میں، ہر شوہر کے ہاتھ میں گھر کا حاکم ہے، مگر گھر کے حاکم کے علاوہ جو گھر کے حاکم کے ذمہ دار کے نیچے ہیں، یعنی بیوی، بچے، ان کے ہاتھوں میں موبائل آ چکا ہے۔ باپ کو یہ جرت نہیں ہے کہ تم موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے لیے اتنا بڑا موبائل کی کیا ضرورت ہے، آج پوچھنے کی جرت نہیں ہے۔ ہر ایک بچہ، ایک بچی 30,000 40,000 کا دجال اپنے ہاتھوں میں تھمائے ہوئے ہے، اور اسے پرفتن دور، دجال کا دور کہا جائے گا میرے بھائی، میرے دوست۔ یہ دجال اپنے ہاتھوں میں آ گیا ہے، گھروں میں آ گیا ہے، جیبوں میں آ گیا ہے، مسجدوں کے اندر داخل بھی ہو چکا ہے۔ یہ دجال کا انتظار نہیں، دجال آ چکا ہے میرے بھائی، اور صحیح دجال جو ہے وہ آئے گا اور سب اپنا ایمان بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری نمازیں ہی کیوں نہ ہو، یا دوسری عبادات ہی کیوں نہ ہو، نفل عبادتیں ہوں، قرآن کی تلاوتیں ہوں، قرآن اور حدیث پر عمل، ہماری زندگی کے معاملات ہوں، سب ہمارے معاملات قرآن و حدیث کے مخالفت کرتے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں ہم موجودہ دور کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ کیا یہ احادیث ہمارے اس دور پر صادق نہیں آتی؟ اگر صادق آتی ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان حالت میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور ان مصائب و مشکلات سے نجات کیسے حاصل کی جائے، اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ آئیے پہلی بات ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ایک مومن کو اس بات پر یقین کامل ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے رب العالمین کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ کی مرضی سے قائم ہے، دائم ہے، اور یہ چلتی رہے گی۔ اللہ کا حکم آ جائے رک جا تو رک جائے گی، اور چل پڑ تو چل پڑے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے میرے بھائی، اسی رب العالمین کہا جاتا ہے، اسی لیے رب العالمین کہا جاتا ہے، اسے پالنہار کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کی قدرت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔
کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا بَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اسی سے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ دوسری بات، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے بری تقدیر پر صبر کیا جائے۔ زبیر بن عدی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعد شر منه حتى تلقوا أربابكم سمعته من نبیکم۔ بخاری کتاب الفطر۔ صبر سے کام لو، کیونکہ اس کے بعد تم پر جو بھی زمانہ آئے گا وہ پہلے سے بدترین ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جذبات میں آ کر ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو فائدے کی بجائے الٹے نقصان کا باعث بنے۔ جذبات کو قابو میں رکھا جائے، مصیبت کو قابو میں رکھا جائے، اور صبر کی جائے، اور صبر کے ساتھ نماز قائم کی جائے، نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ پریشانی آئی، دکھ آ گئی، واویلا مچائے، چلایا جائے، چیخیں مارا جائے، اور اللہ کی تقدیر، اللہ نے جو تقدیر تمہارے لیے بری لکھی ہے اسے کوسا جائے۔ میرے بھائی، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ مصیبت آتی ہے تو صبر کرو، خاموش صبر کرو، زبان سے کوئی ایسی الفاظ نہ نکالو جو تمہارے لیے فتنہ بن جائے، اور تمہارے لیے مصائب و آلام کا گہوارہ بن جائے، اور تم اس میں تیرنے لگ جاؤ، ڈوبنے لگ جاؤ، اور مصیبتوں کا پہاڑ تمہارے سروں پر گرنے لگ جائے۔ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، اپنے آپ کو حفاظت کیجیے، نماز قائم کیجیے، نماز سے مدد طلب کیجیے۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، کسی مومن کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کوئی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے مصائب کا سامنے کرنے کی کوشش کرے گا جن کو برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ میرے بھائی میرے دوست، مصیبت کو برداشت کرو۔ ہر مصیبت آتی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے صبر کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ مصیبت آئے گی، اللہ تعالیٰ جتنی مصیبت ہمارے پر کتنی طاقت ہے اتنی ہی مصیبت دیں گے۔ اگر ان بیماریوں کے اندر ہماری موت برحق ہے تو ضرور موت آئے گی، موت تو آنے والی ہے، اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر اس دنیا سے محبت کس بات کی اس دنیا سے محبت؟ اس دنیا کی محبت میں ہم نے دین کو چند پیسوں کے خاطر، ایمان کو ہم نے بیچ ڈالا ہے۔ کیا یہ کام ہم نے صحیح کیا؟ چند دن کی زندگی کے واسطے، چند دن کی خوشیوں کے واسطے ہم نے ایمان کو بیچ دیا۔ میرے بھائی میرے دوست، سوچو تو صحیح، کیا یہ دور عذاب الہی کا دور نہیں؟ کیا یہ مصیبتوں کا دور نہیں؟
یہ فتنوں کا دور نہیں ہے۔ ان فتنوں سے، تیسری بات، ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کیجئے، اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین والغل وغلبۃ العدو وشمائط الاعداء، سورہ نساء۔ الاستعاذۃ من غلبۃ العدو، اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے، دشمن کے غلبے سے اور مخالفین کی طعن و تشنیع سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ چوتھی بات، فتنوں کے وقت اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھا جائے، اپنی زبان کو لگام دیا جائے، خاموشی اختیار کر لو، صبر کرو میرے بھائی میرے دوست۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ نصیحت فرمائی، امسک علیک لسانک، ترمذی کی روایت ہے، باب حفظ اللسان، ایسے موقع پر اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پانچویں بات، بلا تحقیق کوئی خبر نہ پھیلائی جائے، بلکہ اس کی تحقیق و تفتیش کر لی جائے۔ اچھی خبروں کو پھیلانے سے انسان خوش فہمی، اور بری خبروں کو پھیلانے سے خوف و ہراس اور بزدلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتیں اس کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اسی لیے اسے فعل مذموم قرار دیتے ہیں۔ فعل مذموم قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 80/3۔ اور جب لوگ ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچ جاتی ہے تو یہ فوراً اسے لوگوں میں پھیلانے لگتے ہیں۔ اگر یہ اسے لوگوں میں پھیلانے کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جو ان میں حکم و اختیار والے ہیں پیش کرتے، تو جو علم و نظر والے، بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے، عوام میں تشویش نہ پھیلتی۔ چھٹی بات، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے، اپنے ایمان کا جائزہ دیا جائے، اپنے ایمان کی اصلاح کی جائے۔ کیا ہمارا ایمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے تو ہمیں کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ایمان ہمارا کمزور ہے، ایمان ہمارا ناقص ہے، ایمان کے اندر ملاوٹ کی کھسوٹ ہے، میرے بھائی کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی، کیسے ہماری نمازیں قبول ہوگی؟ میرے بھائی میرے دوست، سوچنے کا مقام ہے۔ سوچئے، یہ دور، یہ عذاب الہی، یہ کرونا کی بیماریاں آپ کو سوچنے کے مقام پر، سوچنے کی ڈگر پر، سوچنے کی چوٹی پر کھڑا کر چکے ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم چوٹی پر کھڑے ہیں، اگر ہمارے پاس ایک تو تیز ہوا آ جائے، وہ ہوا کا جھونکا ہمیں دھکا دے دے تو ہم نیچے دھڑام سے گریں گے۔ تو ایسے نازک اور پرفتن دور میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہونے والا معلوم نہیں۔ کیا ہمیں کرونا کی بیماری پکڑ لے گی؟ کیا یہ بیماری ہمارے لیے موت کا باعث بنے گی؟ کیا اس نام سے ہماری موت ہوگی؟ تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم توحید کیا ہے نہیں جانتے، ایمان کیا نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کیا ہم نہیں جانتے۔ ہم ملا مولوی کی باتوں کو جانتے ہیں، پیر و مرشد کی باتوں کو جانتے ہیں۔ کیا ہم اسی طرح رہے، اپنے گریباں میں منہ جھانک کر اپنے ایمان کی، اپنے دین کی اصلاح نہ کر لے تو اس کے بعد اگر ہمیں موت آ جائے، ہم اصلاح شدہ انسان بن گئے، ہم نے توحید حاصل کر لی اور ہم متقی اور پرہیزگار بن گئے، اور اس وقت ایسا فتنے کا دور آئے اور ہمیں اس میں موت آ گئی، تو انشاءاللہ ہماری موت قابل رحم ہوگی اور ایمان بالخیر پہ ہوگی۔ میرے بھائی میرے دوست، ہماری موت ایمان بالخیر پہ ہونا چاہیے۔ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ ہم پر آج جو زیادتیں ہو رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں اور عذاب الہی آ چکا ہے،
ان میں خود ہماری بدعمالیوں کا بہت بڑا دخل ہے، ہماری اعمالیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہم سوچو تو صحیح، کیا ہم وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا اذان ہوتی ہے تو ہم نماز کے لیے مسجدوں کو آتے ہیں؟ میرے بھائی میرے دوست، ایک پولیس کی لاٹھی چلی، سارے محلے کے دکان بند ہو جائیں گے۔ ایک گولی کی آواز چلی، سارے محلے کے دکان بند ہو جائیں گے۔ کیا ایک آواز اذان کی آتی ہے تو کیا تم اپنے کاروبار بند کرتے ہو، مسجد کی طرف دوڑتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، یہی تو ہے اپنے بدعمالیاں، اپنے بد کرداریاں، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر عذاب مسمت کر دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بھائی میرے دوست، قرآن کی آیتیں میں پیش کر رہا ہوں میرے بھائی، سورہ شعراء آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 30، اور جو بھی مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہی اعمال بد کا نتیجہ ہے، یعنی برے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے برے اعمال ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہم برے اعمال کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے میں تبدیلی ہرگز نہیں آتی۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل ہونا پسند نہیں کرتے، ایک اللہ کی طرف رجوع ہونا پسند نہیں کریں گے۔ ہزاروں خداؤں کے پیچھے، ہزاروں غیر اللہ کے پیچھے، ہزاروں غیر نبی کے پیچھے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا پسند نہیں کریں گے۔ قرآن مجید نے اس صورتحال کا حل یہ بتایا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ العمران 120 آیت نمبر۔ اگر تم صبر سے کام لو اور پرہیزگاری یعنی تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لو تو تمہارے مخالفین کی مکاری تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ شیطان تمہیں دھوکے میں نہیں ڈالے گا، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس عذاب الہی میں وہ آگے آ جاتا ہے، آگے بڑھ کر تمہارے ایمانوں کو اچک لیتا ہے، تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، آج جیسا کہ آپ کے سامنے معلوم ہے، ڈسٹنس میں نماز پڑھنے کا مقصد، ڈسٹنسوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفوں کو درست کرو، پیر سے پیر، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے جاؤ۔ مگر آج اس پرفتن دور میں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کا قانون ہے اور اس قانون کو مسجدوں میں لاگو کر دیا گیا، مسجدوں کے صفوں میں لاگو کر دیا گیا۔ کیوں؟ یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے بد کرداریوں کی وجہ سے، ہماری مکاریوں کی وجہ سے۔ میرے بھائی میرے دوست، سورہ مائدہ میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 105۔ مسلمانوں یاد رکھو، تم پر فقط تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، اگر تم سیدھے راستے پر قائم رہو تو گمراہ لوگ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بھائی میرے دوست، ساتویں بات، اسلام کی حقیقت کو واضح کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے میرے بھائی میرے دوست، جب لوگ برائیوں کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے عذاب کو عام کر دے۔ اچھے لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ برائی دیکھ رہے ہیں، اس سے روکنے کی ہمت نہیں ہے۔ گھروں کے اندر برائی ہے، باپ کو روکنے کی ہمت نہیں ہے۔ گھروں کے اندر برائیاں ہیں، ماں کو بچوں کے برائیوں کو دیکھ کر پردہ ڈالنے کی عادت ہے، مگر برائیوں کو دیکھ کر اس برائی کو روک کر اس کی اصلاح کرنے کی آج ماں باپ کو جرت نہیں ہے، اس لیے کہ آج ماں باپ دیوس ہو چکے۔ جب باپ دیکھتا ہے کہ بچے برائی کر رہے ہیں تو ایسے وقت میں باپ خاموش ہوتا ہے تو باپ دیوس ہے۔ اگر بیوی غلطی کرتی ہے تو شوہر خاموش ہے، بیوی کی غلطی پر، برائیوں پر روک نہیں سک رہا ہے تو ایسا شوہر بھی دیوس ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ دیوس جو ہوتا ہے جنت کی خوشبو پا نہیں سکتا، جنت اس کے لیے حرام ہے اور جہنم اس کے لیے لازم ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، آپ سوچئے آپ کیا کرنا ہے، کیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ جب لوگ برائیوں کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے مصائب کو عام کر دے۔ میرے بھائی میرے دوست،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آغاز قسم پرسی کی حالت میں ہوا اور ایک دن پھر وہ اپنی پرانی حالات پر لوٹ آئے گا، پرانی حالات پر لوٹ آئے گا۔ غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا غربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو فتنہ و فساد کے وقت بھی لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے، لوگوں کی اصلاح زیادہ سے زیادہ کرو۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اگر فتنوں کے دور میں تم اپنی فکر کرتے رہو گے، دوسروں کو مرنے چھوڑ دو گے، دوسروں کی اصلاح نہیں کرو گے، دوسروں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاؤ گے، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاؤ گے، اپنے پڑوسیوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاؤ گے، اپنے اہل محلہ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاؤ گے، تم بھی اس جہنم میں جھلس جاؤ گے، تم بچ نہیں سکو گے۔ میرے بھائی میرے دوست، موجودہ دور میں اسلام سے، مسلمانوں کی اسلام سے دوری اور دشمنان اسلام کے غلط پروپیگنڈے نے اسلام کے چہرے کو بدنما بنا دیا ہے۔ مخالفین، معاندین کی اکثریت اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہے میرے بھائی میرے دوست۔ سورہ روم آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور کوشش کرتے رہیں یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے۔ جب اسلام کا صحیح تعارف عام ہوگا تو غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ نیز اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں برادران وطن کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، انسانیت کے اندر نرمی پیدا ہوگی، لوگ دھڑام سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی میرے دوست۔ کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں؟ میرے بھائی میرے دوست، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا، یہ مرد حضرات کا بھی کام ہے اور خواتین اسلام کا بھی کام ہے۔ جب تک کہ ان کی موت آ جائے تب تک دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہر مسلمان مرد اور عورتوں پر اور خواتین اسلام پر فرض ہے۔ میرے بھائی اس فتن دور میں نیز اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں برادران وطن کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی اور مسلمانوں کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ، انسانیت کانپ چکی ہے۔ مسلمانوں کو کرونا کے نام سے بدنام کیا جا رہا ہے، نہ جانے کن کن ناموں سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسجدوں کو نشانہ بنا کر یہاں سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آج کیوں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، مسجدوں کو آباد نہ کرنے کی وجہ سے ایک اللہ کے دربار میں آ کر اجتماعی کھڑ کر اللہ کے رب العالمین کے سامنے دعائیں کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، اس مضر بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں کرنا، میرے بھائی میرے دوست، ہم وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ بس اخبار دیکھ رہے ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں اور خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پرفتن دور میں ایمان کو سلامت رکھے اور وہ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللهم اذهب حرها وبردها ومرضها۔ اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاقسام۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔